نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون ولئن متم او قتلتم لا الی اللہ تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. یہ آیا مقدسہ ابھی ہمارے سے ذکر سے شروع ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کا ذکر، عیسائیوں کا نہیں، یہودیوں کا نہیں، کسی کافر کا ذکر نہیں، کرشنا کا ذکر نہیں، کرشنا کے ماننے والوں کا ذکر نہیں. اپنے آپ کو کرشنا کہتا ہے، علم کا پتہ کوئی نہیں، جہل اجڑ احمد عیسیٰ. نام اس لیے لیا ہے کہ اس کا نام بھی تو نقلی ہے نا، اصل نام تو ادیب نذیر یا عدیل نذیر ہے. پاکستانی چٹ ہے. چٹ کا لفظ احمد عیسیٰ اچھی طرح سمجھتا ہے، شاید انڈیا والے نہ سمجھتے ہوں. احمد عیسیٰ اچھی طرح سمجھتا ہے چٹ کسے کہتے ہیں. چبر یا چٹ، چٹ چبر سے زیادہ سخت ہے، چٹ چبر سے زیادہ آگے ہے. کہتے ہیں فیکم ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو ہم کب مکرے ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا ذکر نہیں؟ پہلوں کی کہانیاں بھی ہیں، پہلوں کے قصے بھی ہیں، اساطیر الاولین بھی ہے. سارے اللہ نے فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اے محبوب، ہم نے جو آپ کو قرآن میں اچھے اچھے قصے سنائے ہیں نا، اور خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سب قصوں سے اعلیٰ، ان قصوں سے پہلے آپ واقف نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتائے ہیں. اللہ نے بتائے ہیں قصے، کہانیاں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، لیکن ہمارا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ ان کہانیوں سے تم نے عبرت پکڑنا ہے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، دیکھنے والو، تمہیں آنکھ دی گئی، عقل دیے گا، کان دیے گئے، سب ان قصوں سے عبرت حاصل کر رہا. ہمارا ذکر بہت زیادہ قرآن پاک ہے. تقریباً سورۃ النساء شروع ہوئی ہے نا، تو اس میں زیادہ قوانین ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہا ہے، یاد فرما رہا ہے، یاد کر رہا ہے، ہمارا ذکر کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا،
ایک آیت بار بار دہراتا ہے فیہ ذکرکم فیہ ذکرکم، وہ بھی ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہمارا اس میں ذکر نازل فرمایا ہے اور ہمارا ذکر بھی کیا اللہ نے بہت زیادہ. جو نبی علیہ السلام کا غلام ہے اس کا تو ذکر ہی ذکر ہے. اسے ہی کہا نا اللہ نے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا، یہ ہمارا ذکر ہے. اللہ کہتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، تو میری بات مان میں تیری مانوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرا بندہ مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تھوڑی سی اللہ نے شرط رکھ دی، جو میں کہوں وہ بھی بندہ بھی میرا مانے، تو بھی مان لے. تو جو اللہ کا ویسے منکر ہو جائے، خود اللہ مان بیٹھے یہ کرشنا ہے، کرشنا یہ خدا بول رہا ہے، یہ اللہ بول رہا ہے. اب اس کے کفر میں یا شرک میں کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ یہ 6 فٹ کا بندہ ایسے نہیں بول رہا، پتہ نہیں ایسے کیسے بولتا، وہ کیسے بولتا ہے. ہمیں تو منہ سے نظر آتا، بولتا نظر آتا ہے، اور وہ بھی کھچے مارتا ہے. للملائکتی لا ملائکتی بن گیا، لمز لی علیحدہ کرنے تھا، آگے لا ملائکتی بن گیا. اور لام ساکن ہے، اس کو اپنا زبر لگانا، لام کو زبر لگانا، یہ ایک دم اس کے باپ کی نظر سے نا گرامر کا اچھلا نکلا، اچھلا. لا ملائکتی بن گیا. آخر جہالت سے پکڑا ہی جاتا ہے، جتنی مرضی ہیلپ کرو جہالت اس کی سامنے آ ہی جاتی ہے. چلو ترجمہ کر لیں پھر باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان نہیں بدل رہے، قرآن کو نہیں بدل سکتے تو نہ کوئی اس کا مائی کا لال بدل سکتا ہے. اس کو تراجم میں بھی اور مفہوم میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. تو جو نئے نبی جن کو وقوف ہی نہیں، جو ہیں اکثر پاگل گدھے قسم کے انسان، وہ مارتے ہیں. بن گیا نا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا بلکہ آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا. آگے یہ نہیں بتایا بھائی کس کو آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا. ہمیں تو سجدہ کرنا کا حکم ہے نا، آدم علیہ السلام کو بھی سجدے کرنے کا حکم تھا، وہ صرف رب کو. اس نے نہیں بتایا آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا. تو اللہ نے یا تو فرشتوں کو کہا ہے آدم کو سجدہ کرو، سیدھا سیدھا ترجمہ، آسان سا ترجمہ. گھما پھرا کے پتہ نہیں کہاں کا کہاں لے گیا، اس جو دور درمیان میں نکال گیا. پھر اپنی جہالت لی الملائکۃ لا ملائکۃ، لی علیحدہ کر دیا نا، لام سے لی علیحدہ کر دیا، آگے لا ملائکۃ. واہ جہل، واہ جہل. گرامر جو ہے نا اس کے باپ کے قبر سے نئی گرامر نکلتی ہے جو دنیا جہان میں کہیں بھی نہ ہو. یہ ہمارا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو نہ ہو جانا تم کافروں کی طرح. کالذی، اب کاف آ گیا، یہ کاف جار کے لیے بھی آتا ہے. کالذی اس کا معنی مثل بھی ہوتا ہے، مثل. کافروں کی مثل نہ، کافر کو طرح نہ ہو جانا، کافروں کی مانند نہ ہو جانا. کل کا کو پیچھے ہٹائیں کہ آگے الذین ہے، کاف زر کا الذین، کاف زر کا الذین، کالذین اکٹھا لکھا ہوا ہے. اور تمہیں کیا پتا، بتاؤں کو کیسے پکا کے کھاتے ہیں. بات سمجھ گیا؟ بتاؤں بینگن ہے، بینگن کو کیسے بنا کے کھاتے ہیں. نہ ہو جانا کافروں کی مانند. وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو. مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو کہا اذا ضربوا فی الارض. اب ضربوا لا یا لفظ ہے، ضربوا کا معنی چلنا بھی ہے. لا یا اللہ نے جو فرمایا ضربوا، جہاد کرو زمین میں، جہاد کرو زمین میں. او کانوا غزا لو کانوا، یا ہو جاؤ تم
بچ گئے تو غازی، غز اللہ، غزہ غازی بن کے، غزن ہے آگے لو علیحدہ ہے، غزن لڑنے والے، غازی لڑنے والے کو کہتے ہیں غازی، اس میں فعل کا صیغہ ہے۔ یا وہ اپنا کافر منافق لوگ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، ادھر رہتے، لو کانو عندنا، ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو نہ قتل ہوتے، نہ مرتے، ماتو فعل ماضی کا صیغہ ہے، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے، نہ شہید کیے جاتے، بچ جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور ایسے لوگ اپنے دل کی حسرت اپنے دل میں لے کر مریں گے اور قیامت والے دن افسوس کریں گے، اپنے دل میں حسرت یعنی افسوس کریں گے، انہیں افسوس ہوگا، فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر افسوس ہوگا، کاش ہم بھی ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے، جہاد کرتے، تو اللہ ہمیں بھی بخش لیتا، ہمیں بھی معاف فرما دیتا۔ ایمان والوں کے ساتھ اگر منافق جو کہتے تھے نا یہ ہمارے پاس ہوتے، یہ خاص طور پہ جنگ احد کا ذکر چل رہا ہے، یہاں رہتے تو نہ مارے جاتے، تو اللہ نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ضرور بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر حسرت اللہ تعالیٰ بنا دے گا، وہ افسوس کریں گے اب کیا ہوا کہ اب ہمارے ساتھ اتنی بھیڑی ہو رہی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی تو ہے زندہ کرنے والا مارنے والا، کائنات نہیں، اللہ ہی تو ہے، یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یہ اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، کائنات نے کیا دیکھنا، کائنات تو خود محتاج ہے بندے کی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم جہاد کرو اور جہاد کرتے کرتے قتل ہو جاؤ، قتلتم قتل کیے جاؤ، مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اور اگر تم جہاد کرتے کرتے قتل ہو مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم، یا مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ، او متم یا مارے جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، راستے میں جاتے جاتے آدمی فوت ہو گیا، اس کا دن پورا ہو گیا، تو اب اس کے لیے بھی اللہ کی مغفرت ہے، اس کی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بھی شہید ہے، ابھی جنگ میں وہ پہنچا نہیں، جنگ میدان جنگ میں لڑا نہیں ہے، راستے میں مر گیا، اللہ نے اس لیے دو ذکر فرمائے، پہلے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، اور دوسرا فرمایا او تم یا مارے جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ان دونوں کیٹیگری کے لیے اللہ کی اپنا رحمت اور اس کی بخشش، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے وہ اس کو بخشش مل گئی، لَمَغْفِرَةٌ، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشش عطا فرمانے والا ہے اس آدمی کو جو اللہ کے راستے میں لڑا ہے یا جاتے جاتے راستے میں مر گیا، اللہ کی نیت یہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، ورحمت، بخشش کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کی رحمت بھی ملے گی، خیر مما یجمعون، بہتر یہی ہے کہ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں یعنی مال غنیمت، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بخشش اللہ کی اور اللہ کی رحمت
مال غنیمت سے زیادہ افضل ہے، اس کا لالچ نہ کریں، بغیر لالچ کے لڑیں، اور صحابہ بغیر لالچ کے لڑے۔ احد میں تھوڑا سا لالچ کیا تو اللہ نے اس لالچ کی سزا بھی دے دی، پھر اللہ نے معاف فرما دیا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم فوت ہو جاؤ یا قتل کر دی جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، ضرور تمہیں اللہ کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے۔ لا الی اللہ تحشرون، ضرور تمہیں اللہ کی طرف اکٹھا کیا جانا ہے۔ تحشرون، تم سب کو اکٹھا کیا جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب آپ پر اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کو اللہ نے نرم مزاج، نرمی والے، رحمت والے بنایا، نرم مزاج بنایا۔ آپ کی نرمی لوگوں کو قریب کرتی ہے، نرم مزاج بنایا۔ فی رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اور اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت دل والے ہوتے، تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ آتا، آپ کے گرد کوئی بھی جمع نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ فطرت بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی یہ فطرت ہے کہ وہ بڑے نرم مزاج ہیں، ان کی طبیعت میں نرمی پائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے تو اللہ نے انہیں کا فرمایا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، آپ کی رحمت مسلمہ ہے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی یہ ہے کہ پس محبوب ان کو تو معاف فرما دے، اگر کوئی غلطی بھی کر بیٹھیں تو معاف فرما دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش بھی مانگ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کام میں ایسے لوگ جو تجھ سے محبت کرنے والے ان سے مشورہ بھی لے محبوب، ان کا مشورہ بھی تیرے لیے فائدہ مند ہے۔ فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، پس جب آپ کسی کام کا مکمل ارادہ کر لیں، جب مکمل ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، پس پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي بِنُصْرِكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ ہے اگر ینصرو پھر اپنا مضارع کا پہلا صیغہ ہے باب ناصرہ ینصرکم، اور ان آنے کی وجہ سے ینصرکم بن گیا، اور اس نے آخر میں جزم کر دی ینصرکم اللہ،
یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے. فلا غالب لکم، اللہ کی مدد کے بغیر تم کسی پر غالب نہیں آ سکتے. فلا غالب لکم، اللہ کی مدد کے بغیر تم کسی پر غالب نہیں آ سکتے. این ینصرکم، اللہ کی مدد کے بغیر، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر تمہارے لیے کوئی بھی غلبہ نہیں. فلا غالب لکم، تم غالب نہیں آ سکتے، تمہارے لیے کوئی غلبہ نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي، يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ، یہ کہ تم چھوڑ دو، پیچھے ہٹا دو. فَمَنْ ذَا الَّذِي، پس جو کچھ بھی تمہاری مدد کی جائے، من بعد، پیچھے یا بعد میں، بعد سے، تو پھر ایک ہی اس کا ذریعہ ہے، ایک ہی اس کی بات ہے. کیا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مومنین کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. پھر ان کی ہر طرح کی مدد جو ہے نا کی جائے گی، اور وہ مدد سے محروم نہیں رکھے جائیں گے. لیکن یہی شرط ہے کہ وہ بھروسہ اللہ پر رکھیں. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس وہ مومن بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پر، ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہے، اور وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. جب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ پھر ان کو ضائع نہیں کرتا، فتح عطا فرماتا ہے. تو اس طرح احمد عیسیٰ خود اللہ ہے، خود کشور ہے، خود ایشور ہے، خود رام ہے، خود بھگوان ہے. مسلمان تو ایسے بھگوان کو، ایسے رام کو، ایسے کشور کو، ایسے ایشور کو قطعاً نہیں مانتے. نو نو نو، وہ اپنے آپ کو کشور کہلاتا. یہ کشور بیٹھا ہے، اوپر سے لفظ پڑھنا نہ آئے، اور اس کے حواری بھی خواہ مخواہ سر ڈال ہے. جھوٹ بولا. اب جھوٹ کا بولا ہے؟ دیکھ لیل بلائی کا تو کیسے پڑھ رہا ہے، جھوٹ ہے. یسالونا کو کیسے پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. انزلنا کو کیسے پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹ ہے. اور کشور کہہ رہا ہے تمہارا رب، تمہارا اللہ میرا بگاڑ لے. یہ کشور بیٹھا نیچے، یعنی وہ ابھی اللہ تو میں بھی اللہ ہوں. مسلمانوں کا رب جو ہے یا مسلمانوں کا اللہ، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ چبڑ اتلی بعد ازالی کا زنین، وہ دعویٰ کر رہا ہے جس کی اب عقل جو ہے نا وہ خبت اس میں سوار ہو گیا. خبت، وہ کبھی رسول بن بیٹھتا ہے، کبھی نبی بن بیٹھتا ہے، کبھی خدا بن بیٹھتا ہے، کبھی کشور بن بیٹھتا ہے، کبھی ایشور بن بیٹھتا ہے، کبھی ہندوؤں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو لگاتا ہے. مسلمان تو خیر اس کی چلاکی سمجھ گئے ہیں نا، پر اس کے حواری جو اس کے خلاف بولے اس کو بھی جھوٹا کہتے ہیں. ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کوئی طمع ہے کہ ہم نبی ہیں تو ہماری بات مانو؟ نا 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 نا، نبی ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. کشور سے مراد جو یہ معنی لیتا ہے تو ہم مرادی معنی صرف اللہ لیتے ہیں. رام سے مراد جو یہ معنی لیتا ہے، رام بھی ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں. بھگوان سے جو معنی یہ مراد لیتا ہے ہم اسے نہیں لیتے، ہم اللہ ہی کو بھگوان کہتے ہیں. ہمارا وہی ہے، ہمارا کشور بھی ہو، ہمارا ایشور بھی ہو، ہمارا بھگوان بھی ہوئی، ہمارا رام بھی ہوئی، اور اس کا نام اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس کا نام اللہ ہے، اس کا نام رب ہے،
اس کا نام رحیم ہے، اس کا نام کریم ہے، اس کا نام حکیم ہے، اس کا نام عزیز ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اعلی کتاب کے، اعلی قرآن کے، اعلی فرقان کے۔ عزیز و حکیم تو پھر ثابت نہیں ہوتا، تو وہ تمہارا احمد عیسیٰ ثابت نہیں ہوتا، تمہارا یہ کائنات جو ہے خلا یہ ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تو ثابت ہوتا ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو احمد عیسیٰ تو شریک بنا ہوا ہے۔ کسی ہندو سے پوچھ لو، کسی بامن سے پوچھ لو، کسی ان کے ہندوؤں کے بڑے پجاری سے پوچھ لو، سکھوں کے گرو سے پوچھ لو، کشور کسے کہتے ہیں، کشور کی حیثیت کیا ہے، کشور کو کتنا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بابو علیہ السلام کا صدقہ ان جھوٹے نبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسع الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔